27ویں ترمیم قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو گئی ہے، کچھ ترمیم کے ساتھ اب یہ سینٹ میں دوبارہ جائے گی، لیکن میرا موضوع اس وقت پختونخوا حکومت کی طرف سے جو جرگہ بلایا گیا تھا اس کے مندرجات ہیں۔ اور پھر دوسری خبر عبرت کی ہے، اور عبرت والی خبر یہ ہے کہ عمران خان اب رحم کی اپیل مانگنے کے لیے واسطوں پر اتر آیا ہے، اور ایک اور واسطہ اس نے استعمال کیا ہے۔ اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس پر ترس آتا ہے کہ کتنی اکڑ والا یہ شخص تھا، اور اب یہ رہائی کے لیے NRO لینے کے لیے کس طرح کے کس سطح پر آ کر یہ واسطے دے رہا ہے اور رحم کی اپیلیں کر رہا ہے۔ لیکن زیادہ اہم ایشو جو ہے وہ افغانستان کا، KP میں دہشت گردی کا اور پختونخوا حکومت کا جو جرگہ تھا اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس جرگے میں تقریریں ہوئی ہیں، سخت تقریریں ہوئی ہیں، لیکن جرگے کا جو اعلامیہ ہے اس میں کوئی اعلان جنگ نہیں ہے، جیسا کہ PTI کے لوگ یہ خبر دے رہے تھے کہ اعلان جنگ ہوگا اور وفاق پاکستان بڑی مشکل میں پڑ جائے گا۔ اس کے اعلامیے پر آنے سے پہلے میں ایک ذکر کروں گا سراج الحق صاحب کی تقریر کی۔ یہ جماعت اسلامی کے سابق امیر ہیں، اور جب یہ سابق امیر تھے تو اس وقت بھی یہ عمران خان کے وفادار گنے جاتے تھے، جماعت اسلامی کے وفادار کم ہی گنے جاتے تھے۔ انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے، اس لیے کہ مین سٹریم اسلامی ذہن کی پارٹیوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ریاست پاکستان سے اناد رکھتے ہیں۔ سراج الحق صاحب نے اپنی تقریر میں ایک تو یہ کہا کہ پختونخوا کو جو میدان جنگ بنایا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ وہاں سے انہوں نے منرلز نکالنی ہے، معدنیات نکالنی ہے، امریکہ کو بیچنی ہے، یعنی پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج پر وہی الزام جو سہیل آفریدی لگاتا ہے، جو PTI کے دوسرے وطن دشمن لگاتے ہیں، وہی الزام سراج الحق صاحب نے لگایا، جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ حیرت ناک ہو کہ ایک مذہبی اسلامی قومی پارٹی کا سابق امیر ملک دشمنوں کی زبان بول رہا ہے۔ اور پھر ایک مشورہ انہوں نے دیا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں جنگ نہ کریں۔ یہ مشورہ تو خیر بہت اچھا ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان اگر 20 سال بھی جنگ لڑتے رہیں تو کوئی بھی فاتح نہیں ہوگا۔ اگر تھیوری میں دیکھیں تو یہ بات درست ہے، لیکن اگر درست ہو بھی تو یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ پاکستان نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ افغانستان سے جنگ کر رہا ہے۔ سراج الحق صاحب نے پاکستان اور افغانستان دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھ دیا ہے۔ حالانکہ پاکستان کا ایشو تو یہ ہے کہ اس نے افغان جنگ کی حمایت کی، افغانوں کا ساتھ دیا، 40 لاکھ افغانوں کو بسائے رکھا۔ اس سے زیادہ پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی افغان دوستی کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا تو مطالبہ یہ ہے کہ افغان سرزمین سے دہشت گردوں کی آمد روکی جائے، جو کہ ملا ہیبت اللہ کی شیطانی سرکار کی سرپرستی میں ہو رہی ہے۔ تو سراج الحق صاحب کو جنگ نہ کرنے کا مشورہ افغانستان کی حکومت کو دینا چاہیے۔ پاکستان نے کب کہا تھا کہ وہ افغانستان سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے؟ یہ تو افغانستان کی موجودہ حکومت ہے جو TTP کے ٹیررسٹ کو بھیج رہی ہے پاکستان میں، وہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملے کنٹرول کر رہی ہے، ان کو ہدایات دے رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پشاور کے یہ جو وانا کے کیڈٹ اسکول میں حملہ ہوا، اس کے دہشت گرد مسلسل قندھار سے رابطے میں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ موجودہ افغان گورنمنٹ ہے، اس نے بڑے زور و شور سے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کو نہیں مانتے۔ وہ ڈیورل لائن کا بالکل ایک ڈیڈ قسم کا جو معاملہ ہے وہ اٹھا رہے ہیں، جس کی کوئی بیس نہیں ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ 90 سال کا معاہدہ تھا، اب ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا بارڈر تسلیم شدہ بارڈر ہے، پوری دنیا میں ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جو اس بارڈر کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ تو کیا سراج الحق دونوں کو ایک پلڑے میں رکھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ بارڈر کے بارے میں افغان طالبان کا دعویٰ درست ہے؟ یہ دعویٰ درست نہیں ہے، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس دعوے کی مذمت کرتے اور طالبان کو حکومت کو یہ مشورہ دیتے کہ وہ پاکستان سے جنگ نہ کرے۔ لیکن ان کی ایک قوم پرست عصبیت اس خطاب میں ابھر کر سامنے آئی ہے۔ بکواس اور زہریلی قسم کی تقریریں PTM کے لیڈروں نے بھی کی، لیکن ان سے شکوہ نہیں ہے۔ ان کی سوچ، چاہے وہ
قومی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں اور چاہے ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں لیکن ان کی سوچ پاکستان دشمنی کی بنیاد پر استوار ہے، اس لیے ان سے کسی بھی قسم کی تقریر کی توقع کی جا سکتی ہے، اور انہوں نے تقریر میں پاکستانی حکومت پر بے جا الزامات لگائے اور ان کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن سراج الحق صاحب کی تقریر سن کر بہت سارے لوگوں کو صدمہ ہوا ہوگا۔ افغانستان کے بارے میں ڈیولپمنٹ میں پہلے بتا دوں، یہ جرگے کی طرف آنے سے پہلے، کہ افغانستان کا ایک منحوس قسم کا لیڈر ہے جس کا نام ہے ملا برادر۔ یہ پاکستان میں بڑا عرصہ مہمانی کے مزے لیتا رہا۔ اب اس نے کیا کیا ہے، اس نے ایک بیان دیا ہے کہ افغان تاجر پاکستان پر انحصار ختم کر دیں، جو افغان تاجر پاکستان سے تجارت کریں گے ہم ان کا بندوبست کریں گے، ان کو ماریں گے، ان کی پٹائی لگائیں گے۔ تو یہ اب اندازہ کیجئے کہ یہ سوچ ہے کہ پاکستان سے تجارت نہیں کرنی، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے بارڈر پر تجارت بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کی حکومت کو بہت سارے مسائل ہیں، ان کی معیشت نچڑ رہی ہے، سکڑ رہی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ افغانستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں، جس طرح کسی بھی دوسرے مسلمان ملک کے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کے بھائی ہیں، بلکہ اصولی طور پر تو دنیا کے کسی بھی ملک کو کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہاں کے عوام تکلیف میں آئیں، چاہے وہ ملک مسلمان ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اسلام کی تعلیم تو یہی ہے کہ سب انسان ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن اس صورتحال کی ذمہ داری پاکستانی حکومت پر عائد نہیں ہوتی، اس کی ذمہ دار افغان حکومت ہے، جو ہر طرح کی درخواستوں اور دلائل کے ساتھ اپنا کیس واضح کرنے کے باوجود باز نہیں آ رہی ہے اور اصرار کر رہی ہے کہ وہ تو دہشت گردوں کو پاکستان بھیجے گی۔ یعنی کل ہی میں نے اپنے بلاگ میں بتایا تھا کہ اتنا شرمناک فکر انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی سیکورٹی خود کرے، ہم سے مدد کیوں مانگتا ہے۔ یہ ایک یعنی گمراہ کن جھوٹ ہے۔ پاکستان مدد نہیں مانگ رہا، پاکستان کہہ رہا ہے کہ بدماشی بند کرو جو تم ہمارے ملک میں کر رہے ہو، لیکن وہ بات نہیں مان رہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، جرگے میں تقریریں تو ٹھیک ہے، اسمبلی میں بکواس قسم کی تقریریں ہوئی، اشتعال انگیز تقریریں بھی ہوئیں، لیکن ان کا جو والیوم تھا وہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا کم تھا۔ مجھے اس پر تھوڑی حیرت بھی ہوئی، اور وجہ اس کی یہ معلوم ہوئی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو، خاص طور پر سہیل آفریدی کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرگے کا جو اعلامیہ آیا ہے مشترکہ، اس میں اگرچہ کوئی بھی کام کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو اس بات کا جواز ہو کہ جرگہ بلایا کیوں گیا تھا، کوئی لائحہ عمل نہیں دیا گیا، کوئی پالیسی دہشت گردی کیسے ختم ہوگی، اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، سوائے اس کے کہ دہشت گردی کی مذمت کی گئی۔ یہ تو ایک رسمی سا بیان ہے، کوئی روڈ میپ کوئی کچھ بھی اس میں نہیں دیا گیا، لیکن جو اس میں 2-3 نکات ہیں، 4 ہی نکات ہیں، اور 2 تو بالکل غلط ہیں۔ ایک تو اس نے کہا ہے کہ بارڈر پاک افغان بارڈر تجارت کے لیے کھولا جائے، بالکل کھولا جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ٹی ٹی پی کی دہشت گردی وہاں سے بارڈر پار سے ہونے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ یہ افغان حکومت کی ذمہ داری ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو اگر افغان حکومت سے اتنا زیادہ بھائی چارہ ہے تو وہ اسے کیوں نہیں کہتی کہ ٹیررسٹ بھیجنا بند کر دو۔ اسی لیے کہ یہ ٹیررسٹ جو ہیں یہ جب کے پی میں آتے ہیں تو جو بھی لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے حملوں میں، وہ سارے کے سارے، اگر سارے کے سارے نہ صحیح تو 95% تو ضرور پختون ہوتے ہیں، کیونکہ جن علاقوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں ساری کی ساری آبادی پختون ہے، وہاں پنجابی نہیں ہے، سندھی نہیں ہے، بلوچی نہیں ہے، سارے کے سارے پختون ہیں، گویا کہ وہ پختونوں کو شہید کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو ان کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ افغان حکومت کو سمجھائیں کہ وہ دہشت گردوں کو پاکستان بھیجنے کا سلسلہ بند کریں۔ اور یہ ان کا مطالبہ ہے، اور بالکل غلط مطالبہ ہے۔ خارجہ پالیسی کے لیے صوبائی حکومت سے مشاورت کی جائے۔ خارجہ پالیسی کے لیے، یعنی خارجہ پالیسی کا وہ حصہ جو افغانستان سے تعلق رکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ افغان پالیسی جو ہے وہ پختونخوا صوبے سے مشاورت کے بعد طے کی جائے۔ یہ کیسا مطالبہ ہے؟ خارجہ پالیسی ملک کی وفاقی حکومت طے کرتی ہے، پارلیمنٹ طے کرتی ہے، ادارے طے کرتے ہیں، یہ ساری دنیا میں، اور ادارے ہوں یا پارلیمنٹ ہو یا حکومت ہو، ہر صوبے کی اس میں نمائندگی ہوتی ہے۔ یعنی جب پاکستان میں وفاقی حکومت، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو،
خارجہ پالیسی پر فیصلہ کرتی ہے تو اس میں سندھیوں کے جذبات بھی شامل ہوتے ہیں، پنجابیوں کی بھی، پٹھانوں کی بھی اور بلوچوں کی بھی، کیونکہ ہر صوبے اور ہر قومیت کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہے، قومی اسمبلی میں بھی ہے، سینٹ میں بھی ہے، وفاقی کابینہ میں بھی ہے، بیوروکریسی میں بھی ہے۔ یعنی بیوروکریسی سے مطلب یہ ہے کہ دفتر خارجہ ان کا فیڈ بیک، ان کی سفارشات بھی خارجہ پالیسی میں شامل ہوتی ہے، تو پورے ملک کی نمائندگی پہلے ہی خارجہ پالیسی میں شامل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بیان جہالت کا شاہکار ہے، یہ مطالبہ جہالت کا کہہ لیں یا بدنیتی کا کہہ لیں یا خبث باطن کا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر قرارداد میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ وفاق سے صوبے کا تناؤ کم کیا جائے، یعنی کے پی صوبے اور حکومت کی وفاقی حکومت کے درمیان جو ٹینشن چلی آ رہی ہے، یہ مطالبہ خاص طور پر سہیل آفریدی نے لکھوایا، اور جس کی وجہ وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کی کہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کچھ تندور میں کچھ زیادہ ہی آگ ڈال دی تھی، زیادہ ہی لکڑیاں جھونک دی تھی۔ تو اب یہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہے کہ تناؤ کم کیا جائے۔ تناؤ وفاق نے پیدا نہیں کیا، تناؤ تو سہیل آفریدی نے پیدا کیا، جس نے آتے ہی تقریر میں فوج پر اور وفاق پر اور ریاست پاکستان پر جھوٹے اور نہایت اخلاق سے گرے ہوئے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ یہ تک کہا کہ یہ فوج کرائے کی فوج ہے، یہ تک کہا کہ یہ وار کرمنل آرمی ہے، یہ تک کہا کہ یہ مسجدوں میں کتے باندھتی ہے، اور یہ تک کہا کہ یہ انسانیت سے عاری ہے۔ تو وفاق سے تناؤ کس نے پیدا کیا؟ سہیل آفریدی کی تقریروں سے پیدا ہوا۔ وفاق نے تو کسی بیان میں ایسی بات نہیں کی جس سے صوبے میں تناؤ پیدا ہو۔ ہاں، یہ ایک غیر متعارف بیان پہلے خواجہ آصف نے دیا، اب دوسرا غیر متعارف بیان وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے دیا، جس میں انہوں نے پٹھانوں سے اپیل کی کہ وہ دہشت گردوں کا ساتھ نہ دیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ پٹھان نہیں، کچھ شرپسند، اور شرپسند ہر صوبے میں ہوتے ہیں، ہر قومیت میں ہوتے ہیں، وہ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ہو سکتا ہے سارے کے سارے سہولت کار ہوں، پٹھان ہو، پشتون ہو، لیکن پٹھان بطور قوم، بطور ایک نسلی لسانی تہذیبی اکائی پاکستان کا اسی طرح حصہ ہیں جس طرح پنجابی ہیں، جس طرح سندھی ہیں، جس طرح بلوچی ہیں، جس طرح اردو بولنے والے مہاجر ہیں۔ تو کسی قوم کو جنرلائز آپ نہیں کر سکتے کسی بھی حوالے سے۔ تو یہ ان کا بیان غلط تھا محسن نقوی صاحب کا، لیکن مجموعی طور پر جو بھی کشیدگی کی فضا ہے وہ کے پی صوبے کی پیدا کردہ ہے، سہیل آفریدی کی پیدا کردہ ہے، پی ٹی آئی کی پیدا کردہ ہے، اور کسی کی نہیں۔ اچھا، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جرگے میں یا اس اسمبلی کی تقریر میں نہ تو وانا کے کیڈٹ کالج پر حملے کی مذمت کی گئی، نہ ہی اسلام آباد میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کی گئی، نہ ہی کسی شہید ہونے والے کے لیے دعائے مغفرت کی گئی، جو کہ شرمناک تو ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو کچھ پک رہا ہے، جو اس کا ذہن ہے، اس کی یہ بات اس کی عکاسی کرتی ہے کہ انہیں پاکستان کے شہیدوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور انہیں دہشت گردوں کی مذمت کرنے کی بھی۔ اچھا ہاں، یہ اعلامیے میں دہشت گردی کی مذمت کی گئی، لیکن دہشت گردوں کی مذمت نہیں کی گئی۔ یہ ایک بڑی معنی خیز بات ہے، کیونکہ جب دہشت گردی کا لفظ ہم کہتے ہیں تو ٹی ٹی وی والے تو کہتے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان کی گورنمنٹ کرواتی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، یہ پی ٹی آئی کا مقبول ترین نعرہ ہے۔ اور جب دہشت گرد کہتے ہیں تو دھیان جاتا ہے ٹی ٹی وی کی طرف، اس لیے انہوں نے دہشت گردی کی مذمت کی، لیکن دہشت گردوں کی مذمت نہیں کی، اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ ان سے نمٹنے کے لیے کیا جائے گا۔ تو یہ تھا اس جرگے کا احوال۔ اور اب تھوڑا سا ذکر میں کروں گا وانا کالج پر حملے کے حوالے سے، کیڈٹ کالج پر حملے کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کا جو نفس ناطقہ ہے لندن میں عمران ریاض، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ راہ کا ٹٹو ہے، بھارت کا ایجنٹ ہے۔ اس نے اپنے ایک پروگرام میں کہا کہ وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ جو تھا وہ ڈرامہ تھا، یعنی وہاں کوئی حملہ ہوا ہی نہیں، یہ فوج نے ایک ڈرامہ سٹیج کیا، پتہ نہیں کس مقصد کے لیے کیا، عوام کی ہمدردیاں۔ اب اس سے اندازہ کریں اب اس پر کیا تبصرہ کیا جائے، لیکن اس سے مجھے یاد آیا کہ ان کا ایک اور بھومبو ہے شہزاد اکبر، اس نے کوئی ایک ہفتہ پہلے اپنے بلاگ میں کہا تھا کہ پاکستان کی فوج بھارت سے ایک اور جنگ کرے گی۔ مزیدار بات ہے، ذرا سنیے گا، کیونکہ حافظ اعظم منیر کی مقبولیت گر رہی ہے
تو حافظ عاصم منیر ایک اور جنگ کا پلان کر رہے ہیں اور اس جنگ کے بعد پھر وہ ہیرو بن جائیں گے۔ مطلب کیا؟ مطلب آپ کا مطلب سیدھا ہے کہ پاکستان بھارت سے جنگ ہوگی، پاکستان کی بھارت سے جنگ ہوگی اور پاکستان جیتے گا۔ یہ وہ اس نے الفاظ ہی استعمال نہیں کیے، لیکن اس جنگ کے بعد حافظ عاصم منیر پھر ہیرو بنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان جنگ جیتے گا تبھی تو عاصم منیر ہیرو بنے گا نا۔ یعنی ان کو پتہ ہے کہ جنگ ہوئی تو ہمارے ملک کو جوتے پڑیں گے۔ ہمارا ملک کون سا ہے؟ بھارت ہے، اور یہ تو ہر پاکستان کے دشمن کو اپنے لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات مجھے یاد آئی کہ ان کی سوچ وہی ہے جو اے پی ایس پشاور میں جو 2014 میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا تھا، بدترین قسم کی انسانی دشمن کارروائی ہوئی تھی 16 دسمبر کو 2014 کو، جس میں 150 یا اس سے بھی زیادہ بچے اور کچھ اساتذہ شہید ہوئے تھے۔ اور اس وقت کہا گیا تھا، اور ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک ان کی عمران خان کو فیس سیونگ دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ لیکن چلیے اس بات کو چھوڑیے، اس وقت عمران خان کا رویہ کیا تھا؟ عمران خان نے کئی دن تک تو اس واقعے کی مذمت ہی نہیں کی، اور جب وہ اس کو بوریا بستر دھرنے سے گول کرنے کا موقع ملا تو اس نے بوریا بستر گول کیا اور گھر گیا۔ اور اس کے بعد بھی عمران خان یہ کہتا رہا کہ دہشت گرد ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ یعنی 150 بچے، کوئی ایک بچہ بھی شہید کر دینا تو وہ بھی اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک تو خیر بہت پیچھے کر دیا گیا ہے انسانی حوالے سے۔ اگر یورپ میں، امریکہ میں چھوڑیے، انڈیا میں کسی اسکول پر حملہ ہو جائے اور ایک بچہ شہید ہو جائے تو یہ اخبارات کی مین ہیڈ لائن ہوتی ہے، اور ٹی وی پر کئی گھنٹے کے پروگرام اس ایک بچے پر چلتے ہیں۔ جہاں تو ہر روز پاکستان میں بچے قتل ہوتے ہیں، اغوا برائے تاوان والوں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں، کچھ درندہ صفت اوباش جنسی مریضوں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں، کچھ دشمنی کی بنیاد پر قتل ہوتے ہیں۔ جہاں بچوں کی موت اخبارات میں 3 سطر سے زیادہ کی جگہ نہیں پاتی۔ یہ پاکستان کا میڈیا ایک مردہ میڈیا ہے۔ بھارت کا میڈیا اس کے مقابلے میں ہم جتنی مرضی مذمت کریں کہ بھارت کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے، لیکن وہ پاکستان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ جب وہ اپنے ملک کی بات کرتا ہے تو وہ ایک زندہ میڈیا کی طرح ایکٹ کرتا ہے۔ پاکستان کے میڈیا میں آپ بچوں کے قتل، عورتوں کو زندہ جلائے جانے کی کارروائیاں، یہ ساری چیزیں اندر کے صفحات پر 3 سطر سے اور ٹی وی پروگرامز میں ایک ٹکر کے علاوہ، ایک سطر کے ٹکر کے علاوہ جگہ نہیں پاتی۔ اس کے بجائے ہمارا میڈیا یہ بتاتا ہے کہ فلانی ایکٹریس نے آج جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس میں کتنے بٹن تھے اور کپڑوں کی مالکیت کیا تھی۔ تو خیر یہ بیچ میں میڈیا کا ذکر آ گیا۔ معاشرہ ایک مردہ معاشرہ بنا دیا گیا ہے جو کسی چیز پر ریئیکٹ کر ہی نہیں سکتا، اور جہاں بڑے بڑے انسانیت سوز جرائم روٹین کا میٹر سمجھ کر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، میڈیا کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے پی ایس کے سانحے پر عمران خان کا طرز عمل کیا تھا، اور پھر یہ کہ جب اس کا ایک مجرم پکڑا گیا احسان اللہ احسان، تو عمران خان نے برسر اقتدار آتے ہی سب سے پہلا یہ کام کیا کہ ایک جیل توڑی، وہاں سے ٹی ٹی پی کے سارے لوگ بھگائے، اور پتہ نہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی، اور پھر احسان اللہ احسان کو بھی باعزت رہا کیا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ کتنی گندی ذہنیت کے ہیں کہ ایک ان کا بڑا بدنام کردار تھا جنرل امجد شعیب۔ جس فوج میں امجد شعیب جیسے جرنیل ہوں تو پھر اس فوج سے ہمدردی کی جا سکتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ایسی نحوستیں اب فوج میں نہیں ہیں۔ تو امجد شعیب سے ایک مرتبہ ٹی وی پروگرام میں پوچھا گیا کہ احسان اللہ احسان کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ تو اس نے کہا کہ احسان اللہ احسان نے خود تو کوئی بم نہیں پھوڑا تھا۔ اندازہ کریں، ہر وہ شخص دہشت گردوں کا ساتھی ہے جو دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے، اور ہر وہ شخص دہشت گرد ہے جو دہشت گردوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ طالبان ٹی ٹی پی کا ترجمان تھا اور ہر واقعے کی، دہشت گردی کے ہر واقعے کی ذمہ داری قبول کرتا تھا۔ اور یہ امجد شعیب نے پی ٹی آئی کی مخصوص ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس نے کون سا خود بم پھوڑا تھا۔ تو بہرحال اس واقعے سے وہ اے پی ایس 16 دسمبر 2014 کا سانحہ یاد آ گیا، جس کے مجرموں کو پی ٹی آئی نے بھگایا۔
فرار کروایا، چھڑوایا، باعزت بری کیا، اور یہ اصرار جاری رکھا جو اب تک ہے کہ دہشت گرد ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ آخر میں عمران خان کا واسطہ محمود اچکزئی نے کہا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ باہر آنے کے بعد کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرے گا۔ یہ بات عمران خان نے ایک اپنے ملاقاتی جو بھی ان کے لیے جاتے ہیں ان کے ذریعے پچھلے ہفتے محمود اچکزئی کو بھجوائی کہ تم یہ بات کرو میری رہائی کے لیے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے کوئی کہے اللہ دی قسمیں ایک باری چھڑ دے، اگلی باری پھر میں کچھ نہیں کراں گا، اس طرح کی بات جس طرح چور کو پکڑتا ہے نا تو وہ منتوں پر آ جاتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، تو یہ اس کی حالت ہے۔ یہ ہے وہ عمران خان جو ڈٹا ہوا ہے، جو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو پتہ نہیں کیا ہے اور جو پتہ نہیں کیا ہے، اور جو ہر روز اسٹیبلشمنٹ کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے، ہر روز بساط الٹ دیتا ہے، ہر روز ایک نیا ٹرمپ کارڈ کھیلتا ہے، اور ہر روز ریاست کی ٹانگیں اس کی وجہ سے کانپ جاتی ہیں۔ تو یہ وہ عمران خان ہے جو اب واسطوں پر آ گیا ہے کہ اللہ کا واسطہ منو چھڑوا دو، میں کچھ نہیں کراں گا، میں اچھا بچہ بن کے رہواں گا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔